السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ خانہ کعبہ میں نمودار ہونے والی ایسی کیا چیز تھی کہ جس نے پوری دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیا؟ آیا کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا کوئی فرشتہ تھا یا کوئی اور چیز تھی؟ جب یہ چیز نمودار ہوئی تو اس وقت لوگ نماز تراویح ادا کر رہے تھے۔ سب لوگ نماز تراویح چھوڑ کر اس چیز کو دیکھنے لگے اور لوگوں کے دلوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں نماز تراویح کے دوران عجیب و غریب مخلوق نمودار، ویڈیو بڑی تیزی سے وائرل۔ رمضان کے مبارک مہینے کا دوسرا عشرہ چل رہا تھا۔ خانہ کعبہ میں رات کے وقت نماز تراویح ادا کی جا رہی تھی۔ ہر طرف بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ فقط اطراف میں امام کعبہ کی تلاوت قرآن کی خوبصورت آواز گونج رہی تھی۔ رمضان میں ہر رات کی تراویح ایسے ہی پرسکون انداز سے پڑھائی جا رہی تھی، مگر آج نماز تراویح کے دوران ایک ایسا انوکھا واقعہ پیش آیا جس نے وہاں پر موجود دنیا بھر کے مسلمانوں کے حواس سلب کر لیے۔ وہاں ایک ایسی مخلوق دیکھی گئی تھی جس نے سب کی زبان گنگ کر دی تھی اور دل سینوں میں تھم سے گئے تھے۔ یہاں تک کہ امام کعبہ نے جب سلام پھیرا اور اس مخلوق کو دیکھا تو سانس لینا ہی بھول گئے تھے۔ وہاں موجود ہر شخص کا یہی حال تھا کہ اپنی آنکھیں جھپکنا بھول چکے تھے۔ آخر وہ کون سی مخلوق تھی اور خانہ کعبہ میں ایسا بھی اس نے کیا کام کیا کہ لوگوں کے دل سینوں میں ہی تھم سے گئے تھے؟ اس سے پہلے کہ ہم یہ ویڈیو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مطلع ہو سکیں۔ جی تو دوستو، یہ بات ہے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں پڑھی جانے والی نماز تراویح کی۔ خانہ کعبہ میں رمضان المبارک میں عام مہینوں سے زیادہ گہما گہمی اور رونق ہوتی ہے۔ ہر سو لوگوں کا ہجوم نظر آتا ہے۔ کوئی طواف کعبہ میں مصروف ہوتا ہے تو کوئی عبادات اور تلاوت کلام پاک میں۔ امام مسجد کی دل کو سکون بخش دینے والی آواز میں تلاوت کی آواز سے تراویح کے دوران ہر شخص ہی دنیا بھلائے بس اس تلاوت کو سننے میں مگن تھا۔ وہاں آنے والے زائرین جنہیں پہلی بار طواف کعبہ کا شرف حاصل ہوا تھا اور عمرے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، ان کے آنسو امام کعبہ کی آواز پر بہہ رہے تھے۔ اس وقت جب لوگ نماز تراویح میں تلاوت سنتے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑے تھے، تب ہی اچانک سب لوگوں کو بالکل آگے کی کچھ صفوں میں موجود نمازیوں پر ایک سایہ سا پھیلتا ہوا محسوس ہونے لگا، مگر کسی نے بھی نماز کے دوران نظریں اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ رات کے اس وقت بھی کعبہ شریف میں جس قدر روشنیاں تھیں، یوں معلوم ہوتا تھا کہ دن کا سما ہو۔ ایسے میں کسی بہت بڑی چیز کا یوں نمازیوں پر سایہ سا پھیلا دینا سب کو محسوس ہو رہا تھا۔ لوگ نماز میں ہی چونک اٹھے تھے اور جب وہ سایہ تیزی سے نمازیوں پر پھیلنے لگا تو جیسے ہی سلام پھیرا گیا، بے اختیار ہی سب کی نظریں اس سائے کے تعاقب میں آسمان کی جانب اٹھ گئیں۔ اللہ اکبر! دوستو، وہاں ان کی نظروں نے جو منظر دیکھا اس نے ان کی روح فنا کر دی تھی۔ کچھ لوگ ڈر کے مارے بے ساختہ لڑکھڑا کر اپنی جگہ سے قدم ہٹاتے پیچھے ہونے لگے تھے۔ کعبہ میں آسمان کی جانب سے ایک نہایت عجیب و غریب مخلوق نمودار ہوئی تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ وہ پہلی نظر میں دور سے دیکھنے پر کوئی بہت بڑے سائز کا پرندہ معلوم ہو رہا تھا۔ اپنی طرف تیزی سے بڑھتے ایک عجیب و غریب سیاہ بڑے سے پرندے کو دیکھ کر ان کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ وہ حجم کے لحاظ سے اس قدر بڑا تھا کہ ہر آنکھ جھپکنا بھول گئی تھی۔ کچھ پل تو وہاں موجود لوگوں کو یہ لگا کہ اس مخلوق کو دیکھ کر ان کے دل سینوں میں دھڑکنا ہی بھول گئے ہیں۔ وہ بہت بڑا پرندہ سا تھا، مگر جوں جوں وہ مخلوق لوگوں کی جانب بڑھتی قریب پہنچتی گئی، لوگوں کا خیال بدلنے لگا اور وہ حیرت میں مبتلا ہوتے چلے گئے، کیونکہ اس مخلوق کا وجود دیکھنے میں بالکل کسی انسان جیسا ہی تھا اور اس نے سیاہ بڑے سائز کے پر فضا میں پھیلائے ہوئے تھے۔ نماز ادا کرتے لوگوں کی نظریں زمین کی جانب بڑھتی اس مخلوق پر جمی رہ گئیں۔ اطراف میں ہر طرف خوف و ہراس سا پھیلا ہوا تھا۔ سیاہ رنگ کی وہ عجیب و غریب مخلوق دیکھتے ہی دیکھتے اتنی قریب پہنچ گئی کہ اسے بآسانی ہر آنکھ دیکھ سکتی تھی، مگر وہاں موجود لوگوں کے حواس اتنے اڑ چکے تھے کہ ان کے لیے اس وجود پر غور کرنا مشکل ہونے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مخلوق ابھی ان پر جھپٹ پڑے گی، لیکن اس سے ڈر کر پیچھے ہٹتے لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ایک افراتفری سی پھیل گئی تھی۔ کئی لوگوں کی حیرت سے چیخیں بلند ہوئی تھیں اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی تھیں۔ لوگوں کے اندر یہ خوف بھی تھا کہ کہیں وہ مخلوق ان پر جھپٹ ہی نہ جائے۔ وہ کیا تھا جس کی مکمل شکل نہ ہی کسی انسانی وجود سے مماثلت رکھتی تھی،
نہ ہی مکمل کسی پرندے سے۔ لوگ خوف کی وجہ سے اپنے سر جھکا گئے، مگر وہ مخلوق لوگوں کے سروں سے ہوتی ہوئی توقع کے بالکل برعکس اس مخلوق نے زمین کے قریب پہنچتے ہی اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا تھا۔ وہ انسانی جسم و شکل کی عجیب مخلوق کعبے کی جانب بڑھی اور اس کی اونچی چھت پر جا کر بیٹھ گئی۔ لوگ تراویح روکے اس مخلوق کی اگلی حرکت کے منتظر سانس روک کر توجہ سے دیکھ رہے تھے۔ وہاں موجود ہر ایک فرد کے لبوں پر کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہو چکا تھا۔ اس مخلوق کے وہاں موجود ہونے کی وجہ سے ان کے دلوں میں خوف سا پیدا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے نماز تراویح کو جاری رکھنا مشکل بھی ہو رہا تھا۔ امام کعبہ کے دل کی حالت بھی دوسروں سے مختلف نہ تھی۔ وہ بھی ایک ٹک دل کو تھامے اس مخلوق کو دیکھ رہے تھے۔ پھر اس بڑے بڑے پروں والی انسانی وجود کی حامل مخلوق نے یک دم اپنے پر پھیلائے اور اس کی اگلی غیر معمولی حرکت نے اس سے خبردار ہو جانے والے سب لوگوں پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ دیے، کیونکہ اس مخلوق نے نہ ہی کسی انسان کی جانب دیکھا اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، بلکہ وہ مخلوق پر پھیلائے کعبے کے اوپر سے پہلے سجدہ کیا، فضا میں بلند ہوئی اور پھر اسی طرح اڑتے ہوئے کعبے کا طواف کرنے لگی۔ اس کی اس حرکت پر لوگوں کے دلوں سے ڈر زائل ہونے لگا تھا۔ سب کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہاں معجزہ رونما ہوا ہے۔ وہ مخلوق تیزی سے کعبے کا طواف کر رہی تھی، یوں گویا عبادت میں مشغول ہو۔ ہر جانب سے لوگ اس مخلوق کی تصاویر اور ویڈیوز بنانے میں مشغول تھے۔ نہ جانے وہ وجود کسی دوسری ہوائی مخلوق سے تعلق رکھتا تھا یا پھر واقعی کوئی معجزہ رونما ہو رہا تھا۔ یقیناً وہ کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا تھا جو اللہ کے گھر میں اللہ کی مرضی سے آن موجود ہوا تھا۔ لوگوں کے دماغوں میں طرح طرح کی سوچیں پیدا ہونے لگیں اور ارد گرد کئی سوال گردش کرنے لگے تھے۔ وہ مخلوق کچھ دیر بنا رکے وہیں کعبے کا طواف کرتی رہی اور پھر طواف کرتے ہوئے ہی اچانک آسمان کی جانب پرواز کرنے لگی۔ سب کی نظروں نے حیرت و تجسس سے اس مخلوق کا پیچھا کیا تھا۔ وہ مخلوق آسمان میں اوپر کی جانب تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی اور پھر سب کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ آسمان میں کہیں یکدم غائب سی ہو گئی۔ کلمے کا ورد کرتے لوگ حیرت میں مبتلا تبصرے کرنے لگے۔ اس مخلوق کا آسمان کی جانب جانا ظاہر کر رہا تھا کہ وہ واقعی کوئی فرشتہ تھا اور وہاں تراویح کے دوران اچانک ہی معجزہ رونما ہو چکا تھا۔ درمیان میں چھوٹ جانے والی تراویح کا سلسلہ وہیں سے جوڑ لیا گیا تھا، مگر اب دماغ اسی مخلوق پر اٹک چکے تھے۔ لیکن بعد نماز تراویح جو کچھ لوگوں کے ساتھ پیش آیا وہ انہیں اور بھی حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ جی ہاں دوستو، لوگ جس قدر حیران ہوتے وہ کم تھا، کیونکہ جب نماز تراویح کے بعد لوگوں نے اپنے اپنے موبائل میں موجود کیمروں کو دیکھا تو ان پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس مخلوق کی تصویر وہاں سے غائب تھی اور یہ تصویر تمام موبائل سے غائب تھی۔ لوگ یہ سب دیکھ کر سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ سب اللہ کی شان کبریائی کا ادنا سا منظر تھا جسے اللہ کی ذات نے لوگوں پر ظاہر کیا تھا۔ بے شک وہی ذات عبادت کے لائق ہے اور یہ اس کا حق ہے کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے اور اس کی بڑائی کو صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ دل سے بھی قبول کرے۔ یہ سب منظر دیکھ کر لوگوں پر ایسی رقت طاری ہونے لگی کہ اب وہ حالت سجدہ میں ہچکیوں اور سسکیوں سے رو رہے تھے۔ اللہ سب مسلمانوں کو رمضان المبارک میں عمرے اور طواف کعبہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔